هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ ہماری تقریباً جو ہے وہ 41 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری 42ویں کلاس ہوگی، کلاس نمبر 42 انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 8 قواعد جو ہے وہ اس سبق کے پڑھ چکے ہیں جو مبتدا اور خبر کے بارے میں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ جو متعلقہ مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اور پھر مشق نمبر 4 کا بھی آغاز جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 5 ترکیبیں جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ کریں گے 6ٹھی ترکیب۔ تو دیکھتے ہیں 6ٹھی ترکیب میں کون سا جملہ ہے۔ 6ٹھی ترکیب میں ہمارے پاس ہے العجب آفت القلب۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کا میننگ بھی جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ العجب کا معنی ہے خود پسندی، اطراحت اور جو ہے بڑائی۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، تو یہ دل کی آفت میں سے ہے، مطلب دل کو آفت میں مبتلا کر دینے والی ہے بڑائی بیان کرنا، یا پھر یہ کہ خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، یا پھر اترانا۔ تو اس پورے کے پورے جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑائی جو ہے وہ دل کی آفت میں سے ہے، ٹھیک ہے، دل کی آفت ہے۔ اب اس کی ترکیب کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ یہ العجب معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ الف لام ہے، یہ تو بہت زیادہ معروف جو ہے وہ معرفہ کی قسم میں سے ہے، تو یہ ہے معرف باللام، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ۔ تو المختصر یہ کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آفتو ہے اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا نکرہ۔ اب القلبی، اس میں بھی یہ بھی معرف باللام ہے، یعنی اس میں بھی معرفہ کی علامت جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی ہوگا معرفہ۔ اب ہمیں یہاں پر ایک معرفہ، ایک نکرہ مل گیا اور ایک معرفہ مل گیا، تو ہم نے مرکبات کے بیان میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ہو تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور آپس میں پھر ان کا تعلق کس طرح سے جوڑیں گے۔ تو ہم اس نکرہ کو ہم کیا کریں گے، اس نکرہ کو ہم بنا دیں گے مضاف، اور اس معرفہ کو ہم بنا دیں گے مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، یہ بن جاتا ہے مرکب اضافی۔ اب ہمیں ایک معرفہ مل گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں مرکب اضافی مل گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، پہلے تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے 5 ترکیبیں کی ہیں نا، ان ترکیبوں میں تو یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ مرکب اضافی تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اس میں نکرہ تھا، لیکن یہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ پہلے جو ہے وہ معرفہ آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرکب اضافی آ گیا۔ تو یہ بھی ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 8 کے تحت ہی ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ اگر اس طرح سے ہو کہ اگر شروع میں ایک معرفہ آ جائے اور اس کے بعد اگر مرکب اضافی آ جائے تو آپ کیا کریں گے، اب آپ اس معرفہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اس معرفہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اور اس مرکب اضافی کو آپ بنا دیں گے خبر۔ اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔
تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کر لیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم پوری کی پوری باقاعدہ طور پہ ترکیب کر لیتے ہیں. العجبو کو پہلے لے لیں گے. العجبو مبتدا اور آفت یہ کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا مضاف. اور یہ القلبی کیا ہو جائے گا, القلبی ہو جائے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہو کر کیا ہو جائے گا, مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ہم نے اس جملے کی ترکیب کرنی تھی العجبو آفت القلبی, تو ہم نے کیا کیا, العجبو مبتدا بنا دیا اور آفت جو ہے اس کو مضاف بنا دیا اور القلبی جو ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیا. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ آفت القلبی, یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن گیا اور مرکب اضافی ہو کر کیا بن گیا, اس العجبو مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اچھا, اب ہم یہ بات کریں کہ یہ جو العجبو ہے یہاں پر یہ کون سی حالت میں ہے, تو یہ ہے حالت رفعی میں. کیوں, کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہی ہوتا ہے. اچھا, اور یہ پیش جو ہے وہ حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے, تو لہذا المختصر یہ معلوم چل گیا کہ یہ کیا ہے, یہ حالت رفعی میں ہے. اور حالت رفعی میں کیوں ہے, کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو یہاں پر یہ کہ اس میں جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں آئی ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہاں پہ معنی تنوین موجود ہے اور معنی تنوین یعنی تنوین کو روکنے والی ایک چیز موجود ہے اور وہ کیا ہے, الف لام. کیونکہ جہاں پر الف لام ہوگا وہاں پر تنوین نہیں ہوگی اور جہاں پر تنوین ہوگا وہاں پر الف لام نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے تنوین نہیں آئی کیونکہ یہاں پر الف لام موجود ہے. آگے چلتے ہیں, یہ آفتو کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے یا حالت نصبی میں یا حالت جری میں. یہ حالت رفعی میں. اچھا, یہ حالت رفعی میں کیوں ہے, یہ بن رہا ہے خبر, لیکن یہ اکیلا خبر نہیں بن رہا بلکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن رہا ہے خبر. لیکن ہم اعراب کا جو اعتبار ہے وہ مضاف الیہ میں جو اعراب جس کے اوپر جاری ہوں گے محل کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے کہ وہ کس جگہ پر ہے, تو وہ جاری ہوتے ہیں مضاف پر. تو لہذا یہ مضاف جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے نا, یہ مرکب جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے. اور حالت رفعی میں کیوں ہے, اس وجہ سے کہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ بھی حالت رفعی میں ہی ہوتی ہے. تنوین کیوں نہیں آیا, آفتن کیوں نہیں ہے, یہ آپ مطلب اس کے اوپر معنی تنوین کیا چیز موجود ہے, تو معنی تنوین کو روکنے والی جو وہ چیز ہے یہاں پر ہے مضاف, کیونکہ مضاف پر بھی کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے. القلبی کی اگر ہم لوگ بات کریں, یہ القلبی با کے نیچے زیر ہے, تو یہ کون سی حالت میں ہے, یہ حالت جری میں ہے. اچھا, یہ حالت جری میں کیوں ہے, اس وجہ سے حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے.
اچھا تو یہ دوسرا ہمارا اس کے اوپر کہ یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی، تو وہی والی بات جو العجبو میں ہے، یہاں پر بھی الف لام داخل ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آئی ہے۔ تو الحمدللہ اس پر ہمارا صرفی اور نحوی اجرا بھی ہو گیا۔ مزید میں نے اس طرح سے ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دیا کہ کون سی چیز کیا بن رہی ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ پورے کے پورے جملے کی بھی میں نے آپ کو ترکیب کر کے بتا دی ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔